آج میں نے عجائب القرآن کے درس میں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت محترم حضرت داؤد علیہ السلام خداوند قدوس کی تسبیح اور تقدیس میں بہت زیادہ مشغول و مصروف رہتے تھے، اور آپ اس قدر خوش الہام تھے کہ جب آپ رکوع شریف پڑھتے تو آپ کے وجد آفرین نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی وجد میں آ جاتے اور آپ کے گرد جمع ہو کر خدا کی حمد کے ترانے گاتے اور اپنی اپنی سریلی اور پرکیف آوازوں میں تسبیح اور تقدیس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم نوائی کرتے، اور صرف چرند و پرند ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خداوند تعالی کی حمد و ثنا میں گونج اٹھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء، سورۃ سبا، سورۃ صاد میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی، اور ہم اس کے کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکنے کے وقت، اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ حضرت محترم، بے عقل پرندے اور بے جان پہاڑ جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔